دو واقعات ہیں، ٹھیک ہے، دو واقعات ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی ان دو واقعات نے ہمیں ایمان کا ایک اصل، جو ایمان کی اصل، ایمان کی جڑ، ایمان کی روح بتا دی. ان دو واقعات نے، غار والے واقعے نے، صدیق اکبر والے واقعے نے، اور ادھر مولا کائنات والے واقعے میں، نماز کو قضا کرنے والے واقعے میں. ان ہوئے دونوں واقعات، اور دونوں میں صدیق اکبر اور مولا کائنات کے پاس آپشن دونوں موجود تھے. حضور کو اٹھانے کا آپشن موجود تھا، لیکن ابو بکر نے اور مولا کائنات نے آپشن جو اختیار کیا وہ ہے ذات مصطفیٰ. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ پورا، اب اس سے ہمیں عقیدہ روح کیا بتا دی، ہمیں عقیدے کی روح، ایمان کی روح، اسلام کی روح، شریعت کی روح، طریقت اور حقیقت اور معرفت کی روح جو ہمیں بتا دی، وہ اعلیٰ حضرت نے چند شعروں میں لکھ دی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. ٹھیک ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یہ ہو گیا، نیند پر نماز ہو گئی. وہ بھی جو عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صلاۃ الوسطیٰ ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی جو عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے. ٹھیک ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی جو عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ جان غار میں جان واردی. ٹھیک ہے، اور حفظ جان تو جان فرور غرر کی ہے، اور جان کی حفاظت تو فرض ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی جو عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور صدیق نے جان دے دی. ٹھیک ہے، اور وہ جان دے دی کہ حفظ جان جان فرور غرر کی ہے. ضروری ہے کہ بھائی جان بچانی ہے. اب یہ بتا دیا ایمان کیا ہے، ان دونوں واقعات کے اندر بتا دیا کہ ایمان کیا ہے. اور اسی ایمان کے پیچھے آج ہر سنی لگا ہوا ہے. ہمارا ایمان یہی ہے جو ابو بکر اور علی کا تھا، اور وہ ایمان یہ تھا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی جو عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان تو جان فرور غرر کی ہے. اور یا رسول اللہ، تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. ابو بکر کو جان دے دی واپس، اور علی کو نماز دے دی واپس. ٹھیک ہے، ابو بکر کو جان واپس لوٹا دی. مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے. محبوب علیہ السلام نے لاب دہن لگایا، لاب دہن لگایا. جیسے لاب دہن لگایا تو زہر، اور یہاں بڑا پیارا ایک جملہ آپ کو بتاؤں، زہر ختم نہیں ہوا تھا، زہر کا اثر موقوف ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو وہ زہر دوبارہ عود کر کے آیا تھا. ٹھیک ہے، وہ زہر دوبارہ عود کر کے آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ اب ہم تو ولیوں کو ماننے والے تھے نا، ولیوں کو ماننے والے ہوتے ہیں نا تو پھر ظرف بھی بڑا ہو اور چیزوں کو سمجھنے کی ایبلٹی بھی بڑی ہونی چاہیے. ولی کوئی ایسی ویسی بات نہیں، وہ تو صاحب کشف ہوتے. صدیق اکبر کا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، ان کے مشائخ کہتے ہیں وہ زہر دوبارہ عود کے آیا. کیوں آیا؟ شہنشاہ نقشبند کہتے ہیں ابو بکر دعا کرتے رہے، نبی کے نام پر جتنا میں ڈسا ہوں نا، زہر ختم ہو جائے درد باقی رہے، تاکہ مجھے یہ پتہ رہتا رہے یہ درد میں نے محبوب کے آرام کے لیے برداشت کرنا ہے، اور یہ درد ہمیشہ رہا. اور ابو بکر دعا کرتے رہے یہ درد ہمیشہ رہے، تاکہ مجھے یاد آئے وہ غار کی لذتیں، مجھے یاد آئے وہ غار کا مزہ، مجھے یاد آئے وہ غار کی بہاریں، وہ جو سانپ سے ڈسوانا تھا، کیفیت تھی، کنڈیشن تھی، وہ مجھے یاد آتی رہے. اور پھر حالت یہ ہوئی کہ جب آخری وقت آیا، جب بندے کو آخری وقت آتا ہے تو بندہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے.
تو ابو بکر صدیق کا جب آخری وقت زیادہ آیا نا، آخری وقت آپ کا تشریف لایا کہ ابھی آپ کا وصال ہونے لگا ہے، تو آپ نے سب سے زیادہ محبوب کو یاد کیا، اور جب سب سے زیادہ محبوب کو یاد کیا نا تو وہ زہر دوبارہ عود کر کے آیا۔ اب جب وہ زہر دوبارہ عود کر کے آیا نا تو یہاں ابو بکر کی روح نکلنے سے پہلے مصطفیٰ ابو بکر کے پاس موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پر ساری تفصیل کس پر لکھی ہے؟ ما لکا یا ابا بکر، یہ جو لام ہے نا، ما لکا، اس میں لکا میں جو لام ہے نا، یہ ڈسوانا ہی تو تیرے لیے، کیونکہ لام فائدے کے لیے آتا ہے، الا ضرر کے لیے آتا ہے۔ اب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عود کر کے آیا، پھر آپ کا وصال ظاہری ہو گیا، لیکن باعتبار مسلمان کے، باعتبار مومن کے، ابو بکر کے بس میں جو تھا ابو بکر نے کیا، مولا کائنات کے بس میں جو تھا مولا کائنات نے کیا۔ لیکن پھر مصطفیٰ نے کیا کیا؟ تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز۔ ابو بکر کو جان دے دی، مولا کائنات کو نماز عصر دوبارہ دے دی، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے تو جو کرنا تھا نا وہ تو کر دیا۔ آگے یا رسول اللہ آپ جانے ہمارے بس میں اتنا ہے کہ ہم آپ کے آرام کے لیے نماز قضا کر دیں، ہمارے بس میں اتنا ہے کہ ہم آپ کے آرام کے لیے سانپ سے ڈسوا دیں، تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، لیکن وہ کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ساری عبادتیں بعد میں، نماز، سجدے، تلاوت، عمرے، حج، خیرات، نیکیاں، یہ ساری عبادتیں بعد میں ہیں، پہلے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عبادتیں ساری بعد میں ہیں، ریاضتیں بعد میں ہیں، نمازیں بعد میں ہیں، ساری چیزیں اپنا آرام اور اپنی جان بھی بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ کی ذات ہے۔